ساتھ کھیل کھیلا تھا، اسی طرح عمران نیازی نے 3 اپریل 2020 کو اپنی کرسی بچانے کے لیے اور اپنی سیاست بچانے کے لیے پاکستان کے آئین کو ذبح کر دیا ہے۔ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستانی سوسائٹی کے لیے، چونکہ آئین کسی بھی ریاست کی بنیاد ہوتا ہے۔ آئین کسی ریاست میں اس کے شہریوں کے حقوق کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ آئین کسی بھی ریاست کو وہ طاقت دیتا ہے جس سے وہ اپنا وجود قائم رکھتی ہے۔ اگر آئین کو پامال کیا جائے، اگر آئین کو پیروں تلے روندا جائے، اگر آئین کو بے وقت کیا جائے تو وہ ریاست بھی کھوکھلی اور بے وقت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج ہر پاکستانی کا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اس کا فرض ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کے لیے کھڑا ہو، وہ اپنے آئین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو، کیونکہ آئین کی حفاظت کا مطلب پاکستان کی حفاظت ہے، پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے۔ آج عمران نیازی جو ناٹک کر رہا ہے، میں ایک بہت اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران نیازی کی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران نیازی نے پوری دنیا میں، خاص طور پہ امریکہ کے اندر، قوانین کی خلاف ورزی کر کے منی لانڈرنگ کی غیر قانونی ذرائع سے پیسہ اکٹھا کر کے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ عمران نیازی امریکہ میں 2 تحقیقات کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک، جو غیر قانونی ذرائع سے وہاں فنڈ ریزنگ کی گئی اور اس کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان بھیجا گیا، اس کے لیے عمران نیازی وہاں انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں جو امریکہ میں غیر قانونی سرگرمیاں عمران نیازی نے پیسے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے کی، اس کے لیے انہیں ممکنہ تحقیقات کا سامنا ہے۔ اسی طرح عمران نیازی کو ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی کی سزا میں بھی تحقیقات کا سامنا ہے کہ جو عمران نیازی کے بڑے ڈونر تھے۔ عمران نیازی نے امریکہ کے قانون کے تحت ممکنہ اپنے خلاف کارروائی کی پیش بندی کے لیے امریکی سازش کی تھیوری کو گھڑا اور اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی سکن سیو کرنے کے لیے اس نے پورے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین مذاق ہے جو عمران نیازی نے کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی غیر قانونی فنڈنگ سے ممکنہ فرار حاصل کرنے کے لیے، اس سے تحقیقات سے بچنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو داؤ پہ لگا دیا تاکہ کل کو وہ کہہ سکے امریکہ کی حکومت میرے خلاف سازش کر رہی تھی، یہ جو میری تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ جو میرے خلاف کارروائی ہے، یہ اسی سازش کے نتیجے میں کی جا رہی ہے۔ تو عمران صاحب، غیر قانونی کام آپ کریں، غیر قانونی فنڈنگ آپ لیں، لیکن اپنی جلد بچانے کے لیے، خود کو احتساب سے بچانے کے لیے آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگا دیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین مذاق ہے۔ وہ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، جس کو عمران نیازی نے اپنے فرضی خط میں الزام لگایا ہے کہ اس نے سازش کی، مزے کی بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو عمران نیازی کے مطابق اس اسسٹنٹ سیکرٹری نے پاکستانی سفارت خانے کے لوگوں کو دھمکی دی اور عمران نیازی کے بقول ان کی حکومت کو تبدیل کرنے کی سازش کا وہاں پر پورا جال پھیلایا
اور دھمکایا، تو جناب عمران نیازی صاحب 2 سوالوں کا جواب قوم چاہتی ہے کہ وہی ایمبیسڈر ڈونلڈ لو اگر 7 مارچ کو آپ کی حکومت کو دھمکا رہے تھے، پاکستان کے اندر اندرونی مداخلت کر رہے تھے، تو یہ بتائیے کہ 15 مارچ کو وہ آپ کے امریکہ میں سفارت خانے میں کی نوٹ سپیکر کیسے تھے ایک تقریب کے اندر؟ یعنی کہ وہ امریکہ کا اہلکار جو پاکستان کو دھمکا رہا ہے، جو پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے 1 ہفتے بعد آپ اسے کی نوٹ ایڈریس کے لیے اپنی سفارت کی خانے میں ایک تقریب میں آپ اسے دعوت دیتے ہیں۔ یہ کس بنیاد کے اوپر آپ نے دعوت دی؟ اگر وہ پاکستان کے خلاف مداخلت کر رہا تھا تو اسے آپ نے 1 ہفتے بعد VIP کیسے بنایا؟ اور پھر آپ یہ بتائیے کہ 7 مارچ سے لے کے 27 مارچ تک 20 دنوں میں آپ نے کیا اقدام کیا؟ وہ پاکستان کے خلاف سازش جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی، اس کے اوپر کارروائی نہیں کی گئی، امریکہ کے سفیر کو طلب نہیں کیا گیا۔ یکا یک جب تحریک عدم اعتماد میں آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کو یہ سازش تھیوری نظر آ جاتی ہے۔ جب امریکہ سے خبر آتی ہے کہ آپ کے خلاف تحقیقات ہو سکتی ہیں، غیر قانونی آپ کے جو اکاؤنٹ تھے، جو آپ کی فنڈ ریزنگ تھی، آپ کی منی لانڈرنگ کے خلاف تحقیقات ہو سکتی ہیں، تو آپ کو اچانک اپنے دفاع میں امریکہ کی سازش تھیوری نظر آ جاتی ہے اور آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ آج دنیا میں خود مختاری کا مطلب ہے مضبوط معیشت۔ مضبوط معیشت مضبوط پاکستان ہے۔ مضبوط معیشت کے لیے پاکستان کے 4 اکنامک سٹیک ہولڈرز ہیں۔ چین جو سب سے بڑا انویسٹر اور اکنامک پارٹنر ہے پاکستان کا، جس نے سی پیک شروع کیا۔ آپ نے چین کو گھٹیا بیہودہ سی پیک کے منصوبوں پر الزامات لگا کر ناراض کیا اور دور کیا۔ دوسرا پاکستان کا اہم ترین اکنامک پارٹنر یورپین یونین ہے، جس نے GSP+ دی ہے، جس سے آپ کی ایکسپورٹ چل رہی ہے۔ آپ نے اسی یورپین یونین کو جلسے عام کے اندر مذاق بنا کے، اس کو باتیں سنا کے پاکستان اور یورپین یونین کے تعلقات کو بھی تباہ کرنے کی سازش کی۔ تیسرا پاکستان کا اکنامک پارٹنر امریکہ ہے، جو ہماری ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، اور اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو 50, 60, 80 ارب ڈالر پہ لے کے جانا ہے تو امریکہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ آج اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو امریکہ کی یونیورسٹیوں سے ہمیں اپنے ہیومن ریسورس کو ٹرین کرانا ہے۔ آپ نے پاکستان امریکہ تعلقات کو بھی صرف اپنی غیر قانونی فورن فنڈنگ سے بچنے کے لیے، احتساب سے بچنے کے لیے داؤ پہ لگا دیا۔ چوتھا اکنامک سٹیک ہولڈر خلیجی ممالک ہیں، جہاں سے ریمیٹنسز بھی آتے ہیں، اور سعودی عرب جیسا ملک جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے خلیجی ممالک سے بھی آپ نے تعلقات سر ترین کر دیے ہیں، اپنی انا پرستی میں، اپنی لالچ میں۔ آپ نے خلیجی ممالک سے ملنے والے جو تحائف تھے ان کو مارکیٹ میں بیچ کے پاکستان کی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور یقیناً وہ ہمارے برادر دوست ملک کے سربراہان جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیے جانے والے تحفے کس طرح بازار میں فروخت کیے گئے ہیں تو وہ کیا پاکستان کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ عمران نیازی، یو آر اے ڈسگریس۔ آپ پاکستان کے لیے ایک شرم بن چکے ہیں، ایک شرمساری کا باعث بن چکے ہیں۔ اپنے کالے دھندوں کو چھپانے کے لیے آپ پورے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے مفادات کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں میں خود مختاری کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ خود مختاری ہوتی ہے معیشت کو مضبوط کر کے۔ آج
اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار دیے ہیں کہ 3.5 سالوں میں آپ 18,500 ارب کے قرضے لے چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 5 ارب روپیہ روزانہ قرضہ اوسطاً لیا گیا۔ آپ کے دور حکومت میں 14.5 ارب روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ قرضہ لیا جاتا رہا ہے۔ آپ نے مسلم لیگ نون کے حکومت کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ قرضہ لیا ہے۔ عمران نیازی یہ بتائیے وہ قرضہ کہاں لگا ہے؟ کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جو آپ کے دور میں شروع ہوا اور مکمل ہوا۔ آپ نے سارا قرضہ اپنی نالائکی، نااہلی سے جو خسارہ پیدا ہوا اسے پورا کرنے کے لیے جھونک دیا ہے، اور آج آپ پاکستان کو قرضوں کے دلدل میں اور قرضوں کے جال میں دھنسا کے جا رہے ہیں۔ آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اور آخر میں امید کرتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ پاکستان کے آئین کی